اللہ پاک اپنے ولیوں کو جو کرامات عطا کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے علماء نے بیان کیا کہ بعض لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں، بعض شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر، بعض دشمنان اولیاء ولیوں کی دشمنی میں کرامات اولیاء کا انکار کرتے۔ کرامت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کرامت ولی کی طرف سے بغیر دعوی نبوت کیے خلاف عادت کام کیے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ کرامات اولیاء حق ہیں جس پر قرآن و سنت اور اسلاف کی کتب سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ یہ ضروریات مذہب اہل سنت میں سے ہے۔ جو کرامات اولیاء کا انکار کرے اس کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ بد مذہب و گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کرامت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہوگا۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں جناب غوث پاک کی کرامت، پھر آپ قرآن پاک سے دکھائیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اللہ پاک نے نازل فرمایا، مکمل ہو گیا۔ اب کرامات اولیاء کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک سے ہم لوگ ان چیزوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں وہ دلائل مل جائیں گے۔ اب اللہ پاک نے قرآن پاک میں پورا واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہوں۔ ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا کہا، سینکڑوں من وزنی وہ تخت، 80 into 40 طول و عرض کا وہ تخت، اور کتنی دور ہے ملک سبا، وہاں سے لانا ہے۔ اور بڑا جن بولا کہ میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان کے دربار میں اب کون بولے؟ قال الذی، وہ شخص بولا، عندہ علم من الکتاب، جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی دربار میں وہ لے آؤں گا۔ اور اللہ پاک فرماتا فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا تو سامنے لا کے رکھا ہوا تھا۔ اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عاصم بن برقیہ جو حضرت سلیمان کی امت کے ولی ہیں، حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت عاصم بن برقیہ، علم دیکھو ولی کا، طاقت دیکھو، تصرف دیکھو، اختیار دیکھو، تخت کھینچ کر لے آئے۔ اتنا وزنی تخت، حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پھر جب حضرت سلیمان کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کے سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر نے مدینہ المنورہ سے حضرت ساریہ کو آواز دی، مقام نہاوند میں تھے، آواز کو سنا، عمل بھی کیا، فتح بھی ہوئی۔ حضرت عمر تو مدینے میں تھے، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ایران کے مضافات میں تھے۔ یہ دور سے آواز دینا، دیکھنا، سننا، یہ کرامات کے باب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ پاک کے ولیوں کی کرامات کو اپنی عقل پہ پرکھ کر ان کرامات کا انکار کر دینا یہ جہالت بھی ہے۔ اللہ پاک کے ولیوں کو اللہ کرامات عطا کرتا ہے، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد ان کی طرف سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور اسی طرح کرامات کا اپنے ولیوں کے ذریعے اللہ پاک کرامات کا ظہور کرتا ہے۔